ایران کی دھمکی کے بعد امریکہ نے مشرق وسطی میں B-52 طیارے اور بحری جنگی جہاز تعینات کر دیے۔ اسرائیل ایران جنگ کے درمیان اب مشرق وسطی میں اب بڑا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ ایران کی دھمکی کے بعد امریکہ کافی متحرک ہو گیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر خامنہ ای نے دھمکی دی ہے کہ ایران اسرائیل اور امریکہ کو منہ توڑ جواب دے گا۔ اس کے بعد اسرائیل پر ایک اور حملے کا خطرہ منڈلا رہا ہے۔ ادھر امریکہ اسرائیل کی مدد کے لیے آگے آ گیا ہے۔ امریکہ نے اسرائیل کو ایران سے بچانے کے لیے اپنا جوہری بمبار B-52 مشرق وسطی میں تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ B-52 بمبار طیاروں کی تعیناتی سے نہ صرف ایران کا حملہ رکے گا بلکہ اسرائیل کو جوابی کارروائی میں بھی مدد ملے گی۔ امریکی میڈیا کے مطابق B-52 طیاروں اور بحری جنگی جہاز کی تعیناتی مشرق وسطی میں ملٹری ری ایڈجسٹمنٹ کا حصہ ہے۔ مشرق وسطی میں پہلے سے موجود طیارہ بردار جہاز اور 3 جنگی جہاز رواں ماہ کے وسط تک واپس امریکہ چلے جائیں گے۔ دراصل ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنہ ای نے اسرائیل اور امریکہ کو براہ راست دھمکی دی ہے۔ سپریم لیڈر خامنہ ای نے اسرائیل اور امریکہ کا نام لے کر منہ توڑ جواب دینے کی دھمکی دی۔ انہوں نے کہا کہ دشمن خواہ اسرائیل ہو یا امریکہ، جو بھی ایران اور اس کے اتحادیوں کو نقصان پہنچا رہا ہے اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ حالانکہ انہوں نے جوابی کارروائی کے وقت یا دائرہ کی وضاحت نہیں کی۔ ایران کے اس بیان کے بعد اسرائیل پر حملے کا خطرہ منڈلانے لگا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کے بھی کان کھڑے ہو گئے۔ امریکی فوج پورے مغربی ایشیا میں سرگرم ہے۔ اس کے کچھ فوجی اب اسرائیل میں ٹرمینل ہائی الٹیٹیوڈ ایریا ڈیفنس تھرڈ ایئر ڈیفنس سسٹم کا انتظام کر رہے ہیں۔ امریکہ نے پہلے ہی USS ابراہیم لنکن طیارہ بردار بحری جہاز کو بحیرہ عرب میں تعینات کر دیا ہے، جبکہ پینٹاگون نے جمعے کو کہا کہ وہ ایران اور اس کے اتحادیوں کو روکنے کے لیے مزید خطرناک لڑاکا اسکواڈرن ٹینکرز اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے B-52 طیارے کو علاقے میں تعینات کرے گا۔ امریکہ نے اپنا ایٹمی بمبار B-52 تعینات کر کے ہلچل مچا دی ہے۔ دوسری جانب لبنان کی مسالمتی تنظیم حزب اللہ کے اسرائیل پر راکٹ اور ڈرون سے حملوں میں 30 صہیونی زخمی ہو گئے۔ لبنان سے داغے گئے حزب اللہ کے راکٹوں نے وسط اسرائیل کے شہروں ہشاروں اور 13 میں عمارتوں کو نشانہ بنایا، جس میں مجموعی طور پر 30 کے قریب افراد زخمی ہوئے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق ہفتے کے روز اسرائیل پر 130 سے زیادہ راکٹوں اور 10 ڈرون سے حملہ کیا گیا، جس میں سے 6 ڈرون لبنان اور 3 عراق سے بھیجے گئے تھے، جبکہ ایک ڈرون کے بارے میں واضح نہیں ہو سکا۔ اسرائیلی فوج 7 ڈرونز کو روکنے میں کامیاب رہی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تل ابیب سے 25 کلومیٹر دور وسط اسرائیل کے شہر 13 میں حزب اللہ کے راکٹ حملے میں 11 افراد زخمی ہوئے۔ راکٹ لگنے سے ایک رہائشی عمارت مکمل تباہ ہو گئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ وہ راکٹ روکنے میں ناکامی کی تحقیقات کر رہی ہے۔ حزب اللہ نے کہا کہ ان حملوں میں تل ابیب میں واقع اسرائیلی ایئر بیس، جبکہ اسرائیلی شہر حیفا میں زیولون ملٹری انڈسٹریز کے اڈے کو نشانہ بنایا۔ اسی طرح حیفا کے شمال میں کریوٹ کے علاقے کو بھی راکٹوں سے نشانہ بنایا۔